بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. آج ہم لوگ کتاب التوحید میں 24واں باب الباب الرابع والعشرون باب بیان شیء من انواع السحر، جادو کی کیا قسمیں ہیں گناہ کے اعتبار سے بھی اور اس کی حقیقت کے اعتبار سے بھی. حدیث میں جو چیزیں سحر کی قسم سے شمار کی گئی ہیں ان کا بیان اس باب میں مؤلف رحمہ اللہ نے رکھا ہے. تو چلیں کوئی پڑھ لے. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. ما بعد. باب بيان شيء من أنواع السحر. قال أحمد رحمه الله حدثنا محمد بن جعفر حدثنا عوف عن حيان بن علاء حدثنا قطن بن قبيصة عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت. بفتح الطاء. یہاں پہ تو والطرق ہاں صحیح جی والطيرة من الجبت. جی. قال عوف العيافة زجر الطير والطرق الخط يخط بالأرض والجبت قال الحسن رنة الشيطان اسناده جيد ولأبي داود والنسائي وابن حبان في صحيح المسند منه. وعن أبي عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. رواه أبو داود وإسناده صحيح. وللنسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر ومن سحر فقد أشرك ومن تعلق شيئا وكل إليه. عن ابن عباس عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا هل أنبئكم ما العظه هي النميمة القالة بين الناس. رواه مسلم. ولهما عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من البيان للسحراء فيه مسائل. بس شیخ نے اور مسائل پڑھوں گی. پڑھ لیں مسائل بھی تھوڑے ہی ہیں، باب مختصر ہے جی. پڑھ لیں گے مکمل. جی. فيه مسائل. الأولى العيافة والطرق والطيرة من الجبت. الثانية والطرق صح. الثانية تفسير العيافة والطرق. الثالثة أن علم النجوم من أنواع السحر. الرابعة العقد مع النفث من ذلك. الخامسة أن النميمة من ذلك. السادسة أن من ذلك بعض الأصاحة. چلیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. مؤلف رحمہ اللہ نے گزشتہ جو باب ذکر کیا تھا سحر کے تعلق سے، اس میں صرف سحر کی بات کی، صرف سحر ہی سے متعلق جو نصوص تھے ان کو ذکر کیا اور اس سے متعلق مسائل کا ذکر کیا. پھر بعد میں ایک الگ باب باندھ کر حدیث میں کئی چیزیں جس کو سحر کا حصہ بتلایا گیا ہے اس کو اس باب میں مؤلف رحمہ اللہ نے ذکر کیا. جو سب سے پہلی حدیث یہاں پر ذکر کی ہے اس میں یہ بتلایا انه سمع النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال ان العیافة والطرق والطیرة من الجبت. جبت کے تعلق سے ہم لوگوں نے بہت سارے لوگوں کی وضاحت گزشتہ باب میں پڑھی تھی کہ جبت اصل میں سحر ہے. یہاں یہ بات کہی گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو راوی نے یہ فرماتے ہوئے سنا ان العیافہ. العیافہ اس کی وضاحت خود کتاب میں دے رہے ہیں، راوی بیان کر رہے ہیں زجر الطیر، پرندے کو اڑا دینا، پھر اس سے اس کے دائیں جانب جانے سے
اس کو بہتر ماننا، کام کی بہتری کے لیے ایک اچھا تصور کرنا، اور بائیں جانب اڑ جائے تو وہ اس کو اپنے کام کے لیے برا تصور کرنا، یہ ساری چیزیں عیافہ ہے۔ والطرق، الطرق الخط یخط بالارض کہہ رہے ہیں کہ زمین میں کچھ لکیریں بنا کر اس کے ذریعے سے قسمت جاننا یا اس کے ذریعے سے کچھ مستقبل کا پتہ دینا، یہ ساری چیزیں طرق میں شامل ہیں۔ والطیرہ، یہ بھی اسی طرح بلی آڑے آ جانے سے کچھ بدشگونی لے لینا، کتا آڑے آ جانے سے، اس طرح کی چیزیں آدمی عقیدہ رکھے کہ اس سے میرا کام بگڑتا ہے یا بنتا ہے، تو پھر یہ طیرہ ہے، بدشگونی ہے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں گویا کہ سحر کی طرح ہیں، انسان کو کفر اور شرک تک پہنچاتی ہیں، کیونکہ اس کے اندر انسان کا توکل اللہ تعالیٰ سے ہٹ کر یہ پرندے پر چلا جاتا ہے، لکیروں پر چلا جاتا ہے، وہ بلی کتے کے بگاڑنے پر چلا جاتا ہے، حالانکہ سارے کام بہتر جو ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہوتے ہیں۔ اگر آپ کے حق میں کسی طرح کے نقصان دہ بھی ہوتے ہیں تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہوتے ہیں۔ تو یہ اس طرح انسان کسی کے تعلق سے یہ سوچے کہ یہ میرا کام اس سے بنے گا یا اس سے بگڑے گا، تو یہ بالکل غلط ہے۔ الحمدللہ۔ الحمدللہ۔ اچھا، یہ بالکل توحید، يهديكم الله شيخ. یہدیکم اللہ وسلم علیہ، یہ کام بالکل توحید کے منافی ہے کہ انسان یہ عقیدہ رکھے کہ یہ پرندے کے کام سے میرا کام جو ہے بن جائے گا، بگڑے گا۔ یہ ساری چیزیں عقیدے کی خرابی ہیں۔ تو اسی لیے آپ نے مؤلف رحمہ اللہ نے انواع السحر میں اس کو ذکر کیا ہے۔ اب یہاں پر جو شرح ذکر کی، اس میں بعض مذکور کلمات کی، العیافہ تو زجر الطیر، پرندے کو اڑانا، طرق لکیریں کھینچنا، یا حتیٰ کہ بعض لوگ جو ہاتھوں کی لکیر دیکھ کر بھی کچھ بتاتے ہیں، یہ ساری چیزیں بھی اسی میں سے ہیں۔ اور اسی طرح طیرہ، یہ بھی اس تعلق سے بھی مزید تفصیلی باب بھی آئے گا۔ الجبت، ہم نے جو کل پڑھا تھا، کل کے باب میں سحر کے لیے یہ لفظ بھی استعمال ہوا ہے، الجبت۔ اور بعض سلف نے یہ بھی کہا کہ الجبت اصل میں ہے الفشل، ناکامی۔ تو ناکامی کو چھپانے کے لیے، ناکامی سے بچنے کے لیے آدمی جو راستہ اختیار کرتا ہے وہ جادو کا ہوتا ہے، یا اس طرح کے کام ہوتے ہیں۔ یہ کبھی پرندوں پر بھروسہ کر لیا، لکیروں پر بھروسہ کر لیا، یہ اصل میں انسان کی ناکامی ہے کہ وہ ان ساری چیزوں پر بھروسہ کرے۔ تو یہ سحر کے لیے استعمال بھی ہوتا ہے جبت کا لفظ، یعنی اس کی تفسیر، جبت کی تفسیر سلف نے سحر سے بھی کی ہے۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے شیطان کی چیخ، یہ اس سے تفسیر کی ہے۔ الجبت کو اس کی تفسیر میں امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ یہ شیطان کی چیخ ہے، رنہ۔ اصل میں جب فون میں بھی آواز آتی ہے تو فون الہاتف یرن کہتے ہیں، یا الجوال یرن کہتے ہیں، موبائل چیختا ہے یا موبائل آواز کرتا ہے، تو یہ اسی طرح رنت الشیطان، شیطان کی چیخ ہے۔ اب یہاں پر یہ تو ذکر ہوا العیافہ، طرق، طیرہ، یہ ساری چیزوں کو جادو میں سے شمار کیا گیا۔ حدیث سے جو بات مسند طور پر ثابت تھی، اس کی بنیاد پر مؤلف رحمہ اللہ نے استدلال کیا کہ یہ ساری چیزیں گویا کہ سحر کا حصہ ہیں، تو گویا کفر اور شرک کا حصہ ہیں۔ جو آدمی ان چیزوں کو اپنائے گا گویا کہ وہ اپنے آپ کو شرک میں اور کفر میں مبتلا کر رہا ہے۔ اسی طرح یہاں جو دوسری حدیث ذکر ہوئی ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اقتبس شعبۃ من النجوم فقد اقتبس شعبۃ من السحر زاد ما زاد۔ جو آدمی علم نجوم کو سیکھتا ہے اور اس میں بالخصوص عقیدہ رکھتا ہے، اقتبس اصل میں کہتے ہیں کہ صرف اقتباس کیا کا مطلب یہ نہیں کہ وہ پڑھا، ورنہ ایک علم تو ایسا بھی ہے جو ستاروں کے مدار اور ان کی جہات کو معلوم کیا جاتا ہے، اس کے ذریعے سے جغرافیائی اعتبار سے راستوں کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے۔
کہ کون سا ستارہ کس طرف طلوع ہوتا ہے، کون سا کدھر نکلتا ہے، کدھر مشرق، کدھر مغرب، کدھر شمال جنوب، اس سے بھی سمجھتے ہیں. تو علامات وبالنجم هم يهتدون، جو ستاروں کے ذریعے سے راہ پانے کی بات جو ہوئی ہے، وہ ان کے طلوع کے جو مقامات ہیں اس سے لوگ سمندروں میں راستے کی رہنمائی حاصل کرتے ہیں. تو یہ اگر ایسا علم ہے کہ جس سے ستاروں کے مطالع اور اس کے مدارج اور اس کے منازل کا پتہ چلتا ہے، اور اس کے ذریعے سے جغرافیائی رہنمائی حاصل ہوتی ہے اس کے مقامات طلوع اور غروب کے اعتبار سے، تو پھر یہ اس کے اندر کوئی قباحت نہیں ہے اس طرح کے علم کو حاصل کرنے میں یا علم الفلک کو حاصل کرنے میں. لیکن قباحت یا جس کو شعبۃ من السحر کہا گیا، وہ اصل میں نجومی لوگ جو ستاروں کو مانتے ہیں، اس میں عقیدہ رکھتے ہیں، وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ فلاں ستارہ اگر اس طرح طلوع ہو، فلاں ستارہ فلاں مدار میں ہو، تو ایسے وقت میں جنگ چھڑ سکتی ہے، امراض عام ہوتے ہیں، آپ کے کام صحیح نہیں ہوتے ہیں. یہ کچھ چیزیں بیان کرتے ہیں جو نجومی لوگ ہیں. تو یہ اصل میں سحر کا ایک حصہ ہے. یہ گویا کہ شرک اور کفر کا حصہ ہے کہ ستاروں کے مدار کے اعتبار سے اپنی قسمت کو یا اپنے بھلائی اور برائی کو طے کر لینا، یہ شرک اور کفر ہے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من اقتبس شعبۃ من النجوم فقد اقتبس شعبۃ من السحر. زاد ما زاد معنی اس کا معنی یہ ہے کہ جو آدمی جس قدر زیادہ اس میں جائے گا، گہرائی میں اترے گا، گویا کہ اتنا ہی زیادہ وہ گہرائی سے شرک اور سحر میں اپنے آپ کو ملوث کرے گا. تو یہ بات ہمیں واضح طور پر سمجھنی چاہیے کہ ستاروں سے اپنی قسمت کو سمجھنا یا اس کے طلوع اور غروب سے یہ سمجھنا کہ میری نصیب بنتی یا بگڑتی ہے، تو یہ ساری چیزیں انسان کو کفر اور شرک میں لے جاتی ہیں. پھر سنن نسائی میں ایک حدیث، ایک تو یہاں تک 2-3 چیزیں ذکر ہو گئی ہیں، تقریباً 3 چیزیں پہلی حدیث میں، چوتھی چیز جو ہے دوسری حدیث میں. اب یہاں مزید ذکر ہو رہا ہے. من عقد عقدۃ، حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، من عقد عقدۃ ثم نفث فيها فقد سحر. کچھ لوگ پڑھ کے پھونکنے کا دعویٰ کرتے ہیں، تو یہ خود بھی ایک طرح کی جادو کی ایک قسم ہے. ومن سحر فقد اشرک، اور جو آدمی سحر کرتا ہے وہ جادو کرتا ہے تو وہ گویا شرک کرتا ہے. ومن تعلق شیئا وکل الیہ، ٹھیک ہے، اگر کوئی آدمی کسی چیز سے اپنے آپ کو گویا کہ جوڑ لیا، یہ سوچ لیا کہ فلاں ستارے کے طلوع ہونے سے ہی میرا کام بھلا ہوگا، تو پھر یوں سمجھو کہ اس آدمی کو اسی ستارے کے حوالے کر دیا جائے گا. تم اپنی قسمت اسی سے جانو، اسی سے مانو. تو یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے. من تعلق شیئا وکل الیہ، بعض اس میں وکل الیہ بھی ہے. تو اگر انسان اللہ تعالیٰ پر توکل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے، اسی سے خیر اور شر کی امید رکھتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ خود اس کے گمان کے مطابق اسے عطا کرے گا. لیکن اگر کسی انسان کا عقیدہ اور اس کی امیدیں ایسی ساری چیزوں سے وابستہ ہیں، تو پھر وہ انہی کے پیچھے رہے گا اور انہی میں وہ گمراہ ہوتا رہے گا. تو یہ اس طرح پڑھ کے پھونکنا، گاٹیاں ڈالنا، گرہ بندی کرنا، یہ ساری چیزیں سحر ہی کا ایک حصہ ہیں. تو جو لوگ اس طرح کے کام کرتے ہیں، جادوگر ہوں یا اس کے علاوہ بھی جو لوگ ہیں اس طرح گرہ بندی کے کام کرتے ہیں، تو یہ سارے کام شرکیہ ہیں، کیونکہ یہ سحر کا ایک حصہ ہے اور سحر ہی شرک کا حصہ ہے. تو یہ دونوں ہی صورتوں میں براہ راست جادو کریں یا اس طرح کے گاٹھی ڈال کر کسی کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کریں، دونوں ہی شرکی عمل ہیں، سحر کے اعمال ہیں. اب اس کے بعد ایک اور قسم یہاں پر ذکر ہو رہی ہے کہ نمیمہ کو حدیث میں سحر سے تشبیہ دی گئی. کیا ہے؟ عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الا هل انبئكم ما العضه هي النمیمہ القالة بین الناس. دیکھیے،
دو انسانوں کے تعلقات بہت اچھے ہوتے ہیں، بہت ہی نمایاں انداز میں وہ اپنی دوستی کو نبھاتے رہتے ہیں، اتنے میں کوئی ایک آدمی ایسی چغلی کھاتا ہے دونوں کے بیچ میں کہ دونوں کے تعلقات بالکل ختم ہو جاتے ہیں، اور گویا کہ کسی نے جادو ان پر کر دیا. تو یہ العض، یہ نمیمہ کو کہا گیا. اصل میں اس کے اندر آخر کا لام کلمہ حذف ہے، العضھۃ فعلتن کے وزن پر تھا، تو تا جو تھا اس کا لام کلمہ اس کو حذف کیا گیا، العضہ باقی رہا. اس کے معنی بہتان یا جھوٹ، اور جھوٹ اصل میں کیا ہے؟ جو افواہیں پھیلتی ہیں، یہ اصل میں ایک جھوٹ ہے. تو مؤلف رحمہ اللہ نے اس جھوٹ کو بھی یا چغلی کو بھی سحر کی قسموں میں سے اس لیے بیان کیا کہ جو کام سحر کرتا ہے وہی کام نمیمہ بھی کرتا ہے. یعنی جس جادو کے ذریعے سے دو انسانوں کے درمیان جدائی ڈالی جاتی ہے، اسی چغلی کے ذریعے سے بھی وہ کام کیا جاتا ہے. اسی لیے مؤلف رحمہ اللہ نے یہاں پر نمیمہ کو بھی سحر کے انواع میں ذکر کیا ہے. اور بعض سلف کا قول بھی ہے، النمام یفسد فی لحظۃ ما لا یفسدہ الساحر فی سنہ، کہ جس طرح چغل خور ایک لحظے میں لوگوں کے تعلقات کو بگاڑ کر دونوں کے درمیان فساد مچاتا ہے، اس کے لیے جادوگر 1 سال محنت کرتا ہے، تب جا کے اتنی بڑی تباہی وہ مچا سکتا ہے، یا اتنا بڑا فساد وہ مچا سکتا ہے، جتنا کہ ایک چغل خور چند لحظوں میں لوگوں کے تعلقات کو یا میاں بیوی کے تعلقات کو برباد کر دیتا ہے. تو اسی لیے امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے اس کو بھی گویا کہ ایک کبیرہ گناہ کو شمار کرتے ہوئے اس کو بھی انواع سحر میں ذکر کیا ہے. ایک اور آخری چیز یہاں پر بیان ہو رہی ہے، وہ ہے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان من البیان لسحرا، یقیناً بعض بیان یا بعض خطاب جادو کا اثر رکھتے ہیں. تو یہاں پر جو بیان ہوا ہے کہ اگر ایک انسان حق بات کو اچھے انداز میں پیش کرے اور لوگوں پر اس کا اثر جادو کی طرح ہو جائے، لوگ شریعت کے پابند بن جائیں، دین کے پابند بن جائیں، تو یہ قابل تعریف چیز ہے. تو اس کو مدح کے پیرائے میں اور تعریف کے پیرائے میں استعمال کیا جائے گا. ان من البیان لسحرا، واقعی اگر کسی کی تقریر سے بھلائی پھیلی، بھلائی عام ہوئی، لوگ سنتوں پر عمل کرنا شروع کیے، فرائض کی پابندی شروع کیے، تو ایسی صورت میں گویا کہ اس کا یہ خطاب جادوئی اثر کر گیا لوگوں میں، تو یہ قابل تعریف چیز ہے. لیکن ان من البیان لسحرا، یہاں پر جو بیان کرنا چاہ رہا ہے مؤلف رحمہ اللہ، وہ اس پیرائے میں کہ ایک انسان اگر باطل چیز کو حق کے انداز میں پیش کرتا ہے، اپنی چرب زبانی سے اور اپنے خطاب کے انداز سے ایک غلط چیز کو ایک صحیح انداز سے پیش کر دیتا ہے، تو پھر یہ بیان یا یہ خطاب جو جادوئی اثر کرتا ہے، جو لوگوں کو گمراہی کی طرف لے جاتا ہے، تو پھر یہ گویا کہ یہ بھی ایک سحر کا ایک حصہ ہے، یہ بھی ایک جادو ہے، یہ بھی گویا کہ ایک کبیرہ گناہوں میں سے گناہ ہے کہ ایک انسان حق بات کو، باطل بات کو حق کے انداز میں اتنے بہترین انداز میں پیش کرے کہ اس سے لوگ گمراہ ہو جائیں، تو پھر یہ گویا کہ اس نے ایک جادو کر دیا، اس نے ایک بہت بڑا غلط کام کر دیا. لیکن اگر کوئی اچھی بات کو، حق بات کو اچھے انداز میں پیش کرے تو یہ قابل تعریف ہوگا. تو یہ کچھ چیزیں تھیں جس کو انہوں نے باب بیان شیء من انواع السحر کے عنوان سے مؤلف رحمہ اللہ نے یہاں ذکر کیا. اب ان نصوص کو سامنے رکھتے ہوئے مؤلف رحمہ اللہ نے بعض مسائل کا استنباط کیا. وہ 6 مسائل یہاں پر ذکر ہوئے ہیں. اس میں سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے ان العیاف والطرق والطیرہ من الجبت، کہ یہ پرندوں کا اڑانا، لکیروں کو لکیریں ڈال کر قسمت معلوم کرنا، یا ہاتھوں کی لکیروں سے قسمت معلوم کرنا، یا بدشگونی لینا، یہ ساری کی ساری چیزیں جادو ہی کا ایک حصہ ہیں. دوسری چیز یا دوسرا مسئلہ تفسیر العیافہ والطرق. عیافہ کیا چیز ہے، طرق کیا چیز ہے؟ العیافہ زجر الطیر، الطرق الخط فی الارض،
زمین میں کچھ لکیریں مارنا یا صرف ہاتھوں کی لکیریں دیکھ کر بھی اب قسمت بتلانا، یہ ساری چیزیں۔ تیسری چیز ان علم النجوم من انواع السحر، وہ علم نجوم جس سے انسان اپنی قسمت کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، ستاروں کی تاثیر کو اپنے لیے، اپنے نصیب کے لیے ایک مفید یا مضر مانتا ہے، تو پھر یہ چیز جادو کا ایک حصہ ہے۔ ورنہ ابھی جیسے میں نے ذکر کیا کہ محض ستاروں کی گردش سے یا ان کے مقامات سے انسان جغرافیائی مدد لے، مغرب مشرق کا پتہ چلا ہے، جہاد کا پتہ چلا ہے، یہ جو علم ہے یہ قابل مذمت نہیں ہے، بلکہ قابل مذمت یہاں پر وہ علم ہے جس میں لوگ ستاروں کو بھلائی اور برائی میں اثر انداز مانتے ہیں، یہ مانتے ہیں کہ یہ ستارہ طلوع ہوگا تو ہمارا کام بھلے ہوں گے، یہ ستارہ جب کبھی طلوع ہوا تو دنیا میں لڑائیاں ہوئیں، اس طرح کوئی لوگ بتاتے ہیں نجومی لوگ، تو اور اس پر عقیدہ کوئی انسان رکھتا ہے تو یہ ساری چیزیں انسان کو شرک میں لے جاتی ہیں۔ اسی طرح چوتھا مسئلہ ان العقد مع النفث من ذلك، العقد اصل میں گرہ باندھنے کو کہتے ہیں، گاٹھی ڈالنے کو کہتے ہیں، مع النفث اس کے اندر جو پھونکتے ہیں، تو یہ العقد مع النفث من ذلك یعنی من السحر، یہ بھی جادو ہی کا ایک حصہ ہے۔ والخامسہ ان النمیمہ من ذلك، کہ چغلی کھانا بھی یہ ایک جادو ہی کا ایک حصہ ہے، کیونکہ جس طرح جادو سے بگاڑ پیدا ہوتا ہے اسی طرح چغلیوں سے بھی بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ چھٹی چیز اور آخری چیز ان من ذلك بعض الفصاحہ، بعض فصیح و بلیغ بیانات جس کے ذریعے سے باطل کو حق کے انداز میں پیش کیا جاتا ہے محض اپنی فصاحت لسانی کے بنیاد پر، تو یہ بھی گویا کہ ایک جادو کا ایک حصہ ہے، یہ بھی ایک بہت بڑا گناہ ہے کہ انسان باطل کو حق کے انداز میں پیش کرے اور لوگوں پر اثر انداز ہو جادو کی طرح، تو یہ بھی جادو ہی کا ایک حصہ ہے، یہ مؤلف رحمہ اللہ نے بیان کیا۔ تو یہاں تک آج باب نمبر 24 تک ہم لوگ رک جاتے ہیں، انشاءاللہ آئندہ کل 25واں باب انشاءاللہ ہم لوگ پڑھیں گے۔ نکتفی بہذا القدر وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔